آیت نمبر ہے 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں بندگی کرو گے الا ایاہ، صرف اور صرف اسی اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیرے پاس احدہما، ماں باپ میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہہ، ولا تنہرہما، ان کو ہرگز جھڑک مت، ڈانٹ مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے جب بھی بات کرنی ہو قول کریم، عزت والی بات کر۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دے ان دونوں کے سامنے اپنے بازو شفقت سے۔ وَقُلْ، اور یہ دعا بھی کرتا رہ، ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی، مجھ پر رحم کیا۔ لیکن بعض مرتبہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال ہمارے یہاں بہت پیش آ رہی ہے۔ بعض مرتبہ اولاد اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتی، لیکن ماں باپ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، ان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں شکوہ شکایت رہتا ہے۔ ایک بیٹا سارے فرائض انجام دیتا بھی ہے۔ اب ایک صاحب نے، ایک نہیں، میں نے زندگی میں بہت واقعات دیکھے کہ ایک بیٹا ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے، ماں باپ کا میلان بیٹی کی طرف ہے، وہ بیٹی کی طرف سے جو مطالبات آتے ہیں وہ ماں باپ کے پاس آتے ہیں، ماں باپ بیٹے کو آرڈر کرتے ہیں، بیٹا کچھ نہ کچھ پورے بھی کرتا ہے، اس کا اصرار ہے کہ اپنا حق جو ہے وہ مجھے دینا ہے، لیکن ان کے معاملات آگے سے آگے چلتے رہتے ہیں، اس لیے اپنی ذات کے بارے میں تو میں ان کا حق پورا ادا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ماں باپ کو شکوہ شکایت رہتا ہے۔ سارے ایسے نہیں، کم ہیں ایسے۔ اب وہ اولاد کیا کرے کہ وہ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور ماں باپ پھر بھی راضی نہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں شکوہ شکایت باقی ہے۔ قرآن کریم نے یہاں اس کا جواب دے دیا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ تم اپنے معاملات کو درست رکھو، ماں باپ کا حق پوری طرح ادا کرو، ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ جو ہیں اگر پھر بھی راضی نہیں ہوتے، پھر بھی ان کا شکوہ شکایت رہتا ہے، تو تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح بعض جگہ ماں باپ غلط ہوتے ہیں، لیکن بیٹے کو مجبور کر رہے ہیں، اور حقیقت میں ماں باپ وہاں غلطی پر ہیں، تو قرآن وہاں بھی یہی بات بیٹے کو فرما رہا ہے، تم ادب سے خاموش رہو، ماں باپ کی بات نہ مانو،
تمہارا رب اچھی طرح جان رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اس بات کو یہاں فرمایا ربکم، تمہارا رب اعلم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم لوگ اچھائی کرنے والے ہو، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، بے شک وہ رب اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور ہیں۔ تم اپنی طرف سے پوری طرح حق ادا کرتے رہو۔ اکثر اولاد ہم سے یہ بھائی یہ ماں باپ کو بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل ماں باپ میں یہ کوتاہیاں بہت ہیں، یہ کوتاہیاں بہت ہیں۔ اگر کوئی ایک بیٹا لاڈلا ہے تو اس کی طرف میلان ہے، دوسرے بیٹے جو چاہیں کر لیں، ان سے راضی ہو کر نہیں دیتے۔ بڑھاپے میں کچھ ہمارے بر صغیر کی روایت ایسی ہے کہ ماں باپ کا میلان بعض دفعہ بیٹی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور بیٹا جو ہے وہ راضی رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی ماں باپ جو ہیں راضی نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح کا کوئی شکوہ شکایت ہے تو یہ بھی ماں باپ غلط کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ ساری اولاد کے ساتھ برابری کریں، وہ ساری اولاد کے ساتھ بھائی کیا کریں، برابری کریں۔ جہاں اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں، وہاں ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ اسلام نے کہیں بھی یک طرفہ حق نہیں رکھا، اسلام ہمیشہ حقوق جانبین سے رکھتا ہے، یک طرفہ حق اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کے ذمے ساری رعایا کا حق ہے تو عوام کا حق بھائی کس کے ذمے؟ بادشاہ کے ذمے۔ اگر شوہر کے حقوق بیوی کے ذمے ہیں تو بیوی کے حقوق کس کے ذمے؟ یک طرفہ حق اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک کا دوسرے پر حق ہو، دوسرے کا پہلے پر کوئی حق نہ ہو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی ترتیب یہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق وابستہ کیے ہیں۔ اولاد کے ذمے ماں باپ کے حق ہیں، ماں باپ کے ذمے بھائی کس کے حق ہیں؟ اولاد کے، اس کی پوری رعایت کرنا۔ آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آپ رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو۔ ماں باپ بھی رشتہ دار ہیں، لیکن وہ سب سے اہم رشتہ ہے، قرآن نے ان کو الگ سے بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا رشتہ داروں کو بھی ان کا حق ادا کرو۔ بھائی ذرا الفاظ دیکھیے، آپ نے الفاظ پر غور شاید نہ کیا ہو۔ فرمایا آتی ذا القربى حقہ، تو دے رشتہ داروں کو ان کا حق، اپنا حق نہیں۔ تو دے رشتہ داروں کو بھائی کن کا حق؟ ان کا حق۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں تیرے رشتہ داروں کا حق ہے، تجھے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ میں یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں، خاندان، رشتہ داری، کنبہ، نسب، برادری، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ انسان کے علاوہ یہ نعمت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جنات کی ہوں گی، ہمیں ان کی اتنی تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، باقی مخلوق میں سے یہ عزت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جانوروں میں، باقی حتیٰ کہ فرشتوں میں بھی کوئی خاندان اور کوئی برادری نہیں ہے۔ تو ہمیں حکم دیا کہ جو خاندان میں جو لوگ کمزور ہوں، مال کے اعتبار سے ماڑے ہوں یا جسم کے اعتبار سے اپاہج اور کمزور ہوں، ان کی رعایت کرنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے بعض حق ایسے ہیں جو انسان پر فرض ہو جاتے۔ اگر ذی رحم محرم، وہ لوگ جو وراثت میں ہمارے وارث بنیں گے یا ہم وراثت میں ان کے وارث بنیں گے، ایسے رشتہ داروں میں اگر کوئی بوڑھا ہے، مثلا چچا ہے، چچا کی اولاد نہیں ہے، اب یہ بھتیجے اس کے وارث بنیں گے۔ چچا کی کوئی اولاد ہے، اب یہ چچا بوڑھا ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو اس چچا کی خدمت کرنا بھائی بھتیجوں پر کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایسے ہی وہ رشتے جن کا وراثت کا تعلق بنتا ہے، ان میں سے کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے،
کسی مجبوری کی وجہ سے کسی عزیز پر قرض آ گیا، کسی بہن بھائی پر مجبوری کی وجہ سے قرض آ گیا، اور ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کے قرض اتارنے میں مدد دے سکتے ہیں، ہم پر لازم ہے بھائی، ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے رشتہ داری کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے حق کو بہت مد نظر رکھتے۔ حضرت عباس کے بارے میں فرمایا یہ میرے لیے میرے والد کی طرح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی جو باندی تھی حضرت ام ایمن، وہ حضور علیہ السلام کے والدین کی باندی ہے، اور بعد میں کس کی باندی بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میری والدہ ہے، اور اللہ کے نبی ان کو بار بار ملنے جاتے اور فرماتے کہ میرے بڑوں کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی باقی، میرے بڑوں کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی باقی۔ حضرت ام ایمن کا ماں کی طرح احترام کرتے۔ باقی چچا کوئی بھی زندہ نہیں تھا، صرف 2 چچا مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے، آخر تک حضرت عباس رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اتنی رعایت کہ جب اللہ کے نبی کا آخری وقت آیا، وہ ایک کڑوی، صحیح بخاری میں ایک کڑوی دوائی اللہ کے نبی کو جب پلانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے مت پلاؤ یہ دوائی۔ اب صحابہ اکرام خیر خواہ تھے، صحابہ اکرام یہ سمجھے کہ عموماً تکلیف میں جو مریض ہوتا ہے وہ دوائی سے نفرت کرتا ہے، کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی بیماری کی وجہ سے دوائی کو ناپسند کر رہے، چونکہ وہ دوائی کڑوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی، محبت میں پلائی۔ جب اللہ، اور وہاں کافی سارے حضرات موجود تھے، جب اللہ کے نبی کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھے دوائی نہ پلانا، فرمایا کڑوی دوائی مجھے پلائی ہے، اب سب کو پلاؤ۔ کیا فرمایا؟ سب کو۔ لیکن دوائی پلانے والوں میں حضرت عباس بھی تھے، فرمایا سوائے میرے چچا کے سب کو پلاؤ۔ اپنے چچا کا فوراً استثناء کیا، چونکہ چچا کس کی جگہ ہے؟ والد کی جگہ ہے بھائی، چچا کس کی جگہ ہے؟ والد کی جگہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کا بہت حق ادا کرتے، رشتہ داریوں کا بہت حق ادا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ، قرآن کریم نے سورہ فرقان میں جو رشتہ داریاں بیان کیا ان میں مساہرت کو بھی، سسرالی رشتوں کو بھی رشتہ قرار دیا۔ اس لیے میں اس کو اکثر بیان، یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی، خواہ وہ بہو ہو خواہ وہ داماد ہو، کہ وہ ساس سسر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں، یہ بھی گناہ ہے بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسلام نے رشتہ داریوں کا حق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رشتہ داریوں کے حق کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کا حق ادا کیا جائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جس وقت غزوہ حنین ہوا، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا، غلام اور جتنے قیدی تھے ان سب نے غلام اور باندیا بننا تھا، تو بنو سعد کا وفد آیا۔ چونکہ بنو سعد جو ہے یہ بھی بنو حوازن کی ایک شاخ ہے، اور بنو سعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی نے دودھ پیا، جب یہ پورا خاندان آیا، پورا قبیلہ آیا، اللہ کے نبی نے اس خاندان میں رہ کر بچپن گزارا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا بچپن ہم میں گزرا ہے اور آپ نے دودھ ہمارے یہاں پیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں تمہارا منتظر رہا کہ تم میرے پاس آؤ، لیکن تم نے دیر کی ہے۔ اب تم میرے پاس آئے ہو، اب 2 شکلوں میں سے ایک، یا اپنا سارا مال لے لو یا اپنے خاندان کے قیدی چھڑوا لو۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے خاندان کے سارے قیدی چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، تو پھر صحابہ کرام نے سارا ان کا مال غنیمت بھی بھائی کیا کر دیا؟ واپس کر دیا، ان کے قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کو عورتوں کو بھی چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دیجئے۔ میں نے بھائی اس پر بہت غور کیا ہے کہ ہمارے یہاں
بھائیوں میں جو نفرتیں آتی ہیں، جو رشتہ داروں میں نفرتیں آتی ہیں، اس کے 2 سبب ہیں بڑے، ان کا سدباب کرنا چاہیے۔ 2 سبب ہیں۔ جہاں بھی بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں، خاندانوں میں نفرت ہے، یا تو وہاں جائیداد کی تقسیم غلط ہے۔ بھائی وہاں کیا ہے؟ جائیداد کی تقسیم۔ زیادہ سبب یہ ہے، میں نے سگے بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں جہاں نفرتیں دیکھی ہیں، اس کا بہت بڑا سبب جائیداد کی غلط تقسیم ہے۔ وراثت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے نفرتیں آ گئی۔ بہن بھائیوں میں سے کسی ایک نے زیادہ جائیداد پر ہاتھ مارا ہے، دوسروں کے دلوں میں نفرت آ گئی۔ جہاں وراثت پورے طور پر انصاف سے تقسیم کی جائے گی، وہاں آپس میں کدورتیں اور نفرتیں نہیں ہوں گی۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے، بہن بھائیوں میں سے جس کا داج چلتا ہے، ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے ماں باپ کا جو مکان ہے وہ میرے بڑے بھائی کے پاس ہے، میں نے جس دن مانگ لیا ساری زندگی کے لیے میرا بھائی گیا، چونکہ اس میں بہنوں کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جب وہ کس کا؟ کہنے لگا وہ تو ابا جی نے خریدا ہے۔ میں نے کہا بھائی اب اس آپ کے بھائی کے لیے آپ لوگوں اس کی اجازت کے بغیر اس میں رہنا اور اس پر قبضہ کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس میں سارے بہن بھائیوں کا حق ہے۔ وراثت قرآن کا 2 ٹوک حکم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے 2 ٹوک مسئلہ بتا دیا۔ جب مسئلہ بتا دیا تو لوگ ہمارے کندھے پر رکھ کر چلاتے ہیں۔ انہوں نے اگلے دن کہا میں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں، مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جائیداد تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں 3 سال تو یہ پیچھے جمعے پڑھتا رہا، اوگ گیا جمعہ تو اوگ گئی نماز۔ اچھا اس کے بعد سلام، میں نے سلام کی تو سلام کا جواب بلکہ منہ پھیر لیتے، اور میں نے اس کے بھائی کو بلایا، کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میں نے آپ کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا چلو اچھا کیا آپ نے، نماز بھی گئی، جمعہ بھی گیا، سلام بھی گئی، سلام کا جواب بھی گیا۔ بھائی میں نے کو کفر کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، ہم نے تو بھائی اسی طرح بتانا ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب کا کہنا بھائی ملا ملامتی ٹولہ ہے، یہ لان تان تو ہمارے نصیب میں ہے، چونکہ ہم اگر اپنے فرائض ادا نہ کریں تو آپ لوگ ہم سے راضی رہتے ہیں، اگر ہم اپنے فرائض ادا کریں تو آپ لوگ ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی کو کہہ دو بھائی تم نماز نہیں پڑھتے ہو، وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن بھائی ہماری ڈیوٹی ہے کہنے کی، ڈھول کا کام ہے بجنا، ہم نے تو شور مچانا ہی مچانا ہے۔ بھائی یہ وراثت ہے۔ جو مکان بھائی کس کا ہے؟ والد کا ہے۔ والد کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ اس میں کون رہ رہا ہے؟ بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، وہ دوسروں کو رہنے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یہ مکان تو میرا ہے۔ بھائی یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ بھائی ٹکر لینی ہے جا کے اللہ کی کتاب سے لو، اللہ سے لو، تمہیں بتائے وہ طاقتور ہے۔ آ جا کے غصہ ہم جیسے کمزور مولویوں پر نکال لیتے ہیں، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہاں تو بھائی میں یہ بات عرض کر رہا تھا، خاندانوں میں نفرت کے زیادہ سبب اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ سبب 2 ہیں۔ یا تو وراثت صحیح تقسیم نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، میں یہ مسئلہ نہیں، ایک مشورتاً عرض کروں، اگر خاندانوں کو بعد میں صحیح چلانا ہو تو میرے خیال سے فیصلے جو ہیں وہ مردوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں خاندانوں کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہاں بھی خاندان بکھر جاتے ہیں۔ معاملات، گھر کے تمام معاملات عورتوں کے حوالے ہونے چاہیے، فیصلے جو ہیں وہ بھائیوں کے حوالے ہونے چاہیے۔ ہاں بھائی اس بات کو مد نظر رکھیں، اگر 4 بھائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھائی بھی اپنی بیوی کی بات پر لبئی کہے گا، سال 6 مہینے میں یہ 4 بھائی بکھر جائیں گے، آپس میں میل اور ملاقات سے بھی جاتے رہیں گے۔ اس پر نظر رہے بھائیوں کی، دیکھو بھائی ہمارا خون ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہیں، اور قرآن کا حکم ہے ہمیں آپس میں ملنا جلنا ہے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، قریبی رشتہ داروں کو حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ،
اور مسکین کا حق بھی ادا کرو، وابن السبیل اور مسافر کا بھی حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی نہ کرو۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اس آیت سے کل دوبارہ آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔